ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام نشر ہوتا ہے، اور اگر آپ اس میں شریک ہونا چاہیں تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے طبی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں. صحت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہر ذہن میں بے شمار سوال ہوتے ہیں. لوگ جواب کی تلاش میں در بدر پھرتے ہیں، اسپتالوں کے، کلینکس کے، ڈاکٹروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت سارے شکوک اور بدگمانیاں رہ جاتی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ایک پروگرام شروع کریں جس میں ہم آپ کی طب کے مسئلے کے اوپر آگاہی بڑھائیں اور جو طب کے ممتاز ماہرین ہیں ان سے آپ کی گفتگو کرائیں. تو آج جو ہم نے موضوع چنا ہوا ہے آج کی گفتگو کے لیے، وہ حلق، ناک اور کان کے امراض ہیں، اور اس کے لیے جن مہمان کو میں نے دعوت دی ہے وہ کراچی کے مایہ ناز ENT اسپیشلسٹ پروفیسر شکیل عاقل ہیں. شکیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. سوال تو میں ابھی آپ سے بسم اللہ کرتا ہوں، لیکن یہ ENT کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ذرا لوگوں کو مختصراً سمجھا دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام بلایا. ENT ایک کافی بڑی فیلڈ ہے. اس میں جو امراض ہوتے ہیں منہ کے، گلے کے، ناک کے اور کان کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس مختصر پیریڈ میں ہم ساری چیزیں نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن جو کامن پرابلمس ہمارے پاس لوگ لے کے آتے ہیں ایک ایوریج OPD میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو ناک کا پرابلم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے سائنس ہے یا مجھے فلو ہے. دوسرا جو کامن سمٹم ہوتا ہے کہ گلے میں درد ہے یا فیلنگ آف سم کچھ گلے میں پھنسا ہوا ہے. کچھ لوگوں کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں. اور جو چوتھا ہے جو ڈیفنس یا سنائی کم دے رہا ہے یا کان کے بیماریاں جیسے درد ہو رہا ہے یا ڈسچارج ہو رہا ہے. یہ 3-4 کامن پرابلم ہوتے ہیں جو پیشنٹ لے کے ہمارے پاس آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جس چیز کی آپ نے سب سے پہلے نشاندہی کی اسی سے شروع کرتے ہیں. یہ جو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ سائنس کی پرابلم ہے، تو یہ سائنس کی پرابلم کیا چیز ہے، اس کی کیا علامات ہیں، لوگ آپ کے پاس کیسے پیش ہوتے ہیں؟ سائنس لوگ اکثر آگے کہتے ہیں مجھے سائنس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس ہے. بریفلی میں عام لوگوں کو بتا دیں کہ ناک ہوتی ہے، ناک کے پاس ایئر چیمبرز ہوتے ہیں، 4 ایک طرف ہوتے ہیں، 4 ایک طرف. تو یہ جو چیمبرز ہوتے ہیں یہ ہڈیوں کے اندر خلا ہوتا ہے، ہڈیوں کے اندر خلا جس میں ہوا ہوتی ہے. اور اس میں جب پرابلمس ہوتے ہیں تو لوگ کو سائنس انفیکشن ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ عام نزلے کو بھی سائنس کہہ کے آتے ہیں. تو ایک جو ENT ڈاکٹر ہے وہ اوبیسلی ہسٹری لے کے پوچھتا ہے کہ ہے کیا پرابلم. ناک کی ڈیزیز بیماریوں کو آپ کامنلی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ایکیوٹ پرابلم ہے، ایک کرونک. ایکیوٹ پرابلم جیسے کسی کو کامن کولڈ یا موسمی زکام جسے کہتے ہیں کہ یا نزلہ، موسمی نزلہ کے بخار ہوا، چھینکیں آئیں، پانی کی طرح نزلہ بہنے لگا، 5-6 دن کے بعد وہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد گرین جلو ناک سے ریشہ آنے لگا. یہ عموماً 1 سے 2 ہفتے رہتا ہے. شروع میں وائرل ہوتا ہے، پھر بیکٹیریل ہوتا ہے، سیٹل ہو جاتا ہے. سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سائنس جو ہے کہ جب آپ کا نزلہ 1-8 دفعہ ہوا ہے، چونکہ اندر سویلنگ ہوتی ہے، سائنس کی اوپننگ ہوتی ہے بہت فیو ملی میٹر ہوتی ہے جو ایک چھوٹے ایریا میں کھل رہی ہوتی ہے. تو سوجن کی وجہ سے وہ سائنس بلاک ہو جاتے ہیں، تو اس پہ انفیکشن ہوتا ہے. اگر ایکیوٹ انفیکشن ہوتا ہے تو لوگوں کو آپ دوائیں دیتے ہیں، ناک کے قطرے دیتے ہیں، اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، 1 ہفتے میں 10 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ ریکرنٹ ایکیوٹ اٹیک ہوتے ہیں، یا 3 مہینے سے زیادہ کو جس کو مسئلہ ہو. اس کی علامتیں عموماً یہ ہوتی ہے جس کو ہم کرونک سائنس پرابلم کہتے ہیں. اس میں مریض یہ اکثر شکایت کرتا ہے کہ ناک بند رہتی، اسٹفی نوز یا یہاں پہ پریشر فیل ہوتا ہے، یا چہرے پہ یا سر میں درد ہوتا ہے، یا گرین یلو کلر کا بلغم اکثر آتا رہتا ہے، یا حلق میں گرتا رہتا ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ سینس آف اسمیل کم ہو گیا، تو اس کو ہم کرونک رائنوسائنوسائٹس یعنی ناک اور سائنس کے ورم ہو گیا. صحیح. اس کی وجوہات بہت سی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو الرجی کے اٹیکس ہوتے ہیں جس میں خاندانی بھی ہوتا ہے، انوائرمنٹل بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ناک میں سوجن ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو خاندانی پرابلم ہوتا ہے الرجی کا.
کچھ لوگوں کو انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، مثلاً یہ جو آلودگی ہوتی ہے آپ کے فضا میں، آلودگی، دھواں ہے، مٹی ہے، اسموکرز ہیں. اسموکر ناٹ اونلی ایکٹیو کہ جو خود پی رہے ہیں بلکہ اگر ایک جگہ بہت سے لوگ پی رہے ہیں تو یہ سائنسائٹس کی آپ نے بتایا کہ علامات ہوتی ہیں، اور اس کا علاج پھر کیا اینٹی بایوٹک سے ہوتا ہے؟ علاج شروع میں تو پہلے تو ڈائگنوسس ہوتا ہے، ہم مریض سے سمٹمس سنتے ہیں، پھر ہمارے پاس اینڈوسکوپس آگے جو چھوٹی چھوٹی ٹیوبز ہوتی ہیں ہم ناک میں ڈال کے اس کا معائنہ کرتے ہیں، اور پھر ہم شروع میں اس کو دوائیں دیتے ہیں جس میں کہ کچھ اسپرے ہوتے اینٹی بایوٹک کے علاوہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو 1 منٹ مجھے روکنا ہوگا، ایک کالر لائن پہ ان کا سوال لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ سر فاروق بول رہا ہوں کراچی سے بات. جی فاروق صاحب، سوال آپ کا. سر میری چھوٹی سی بچی ہے 7 سال کی، اس کے ناک سے کبھی کبھی خون نکلنے لگ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. 7 سال کی بچی، ناک سے اکثر خون آتا ہے. یہ ناک سے خون آنا میجورٹی آف کیسز میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی ہے. اکثر تھوڑا بہت وائرل انفیکشن ہوا یا فلو ہوا، یا بچوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے ناک کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے لوگ پہ کہتے ہیں کہ ناک کو اسکریچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر یہ مسئلہ معمولی سا زیادہ پرانا نہیں ہے تو اس پہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، لیکن اچھے ناک کے ڈاکٹر کو دکھا دیں تاکہ وہ معائنہ کر لیں. جو کامنسٹ میجورٹی میں کوئی خطرے والی بات ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ عام طور پہ ذرا سا چھل جاتا ہے، اس سے ہوتا ہے بچوں میں وہ نوز پکنگ کی عادت ہوتی ہے، انگلی ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر متواتر ہو رہا ہے تو بہتر ہے ENT کے اسپیشلسٹ کو دکھا دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے سائنسائٹس کی، تو آپ نے بتایا کہ اب یہ پہلے تو دواؤں سے روایتی طور پہ علاج ہوتا تھا اور تشخیص بھی مطلب کلینکل بیسس پہ، ایکس رے پہ. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائنس اینڈوسکوپک فیسلٹی آ گئی کہ باریک سے ٹیوب ہیں جس سے آپ سائنس میں جھانک کے براہ راست دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا بے ہوشی چاہیے ہوتی ہے کہ یہ ہم اپنے کلینک میں کرتے ہیں، ایک نیزل اسپرے ڈال دیتے ہیں، 5-10 منٹ بیٹھاتے ہیں، سن کر کے فلیکسیبل، یہ سافٹ ٹیوبس ہوتی ہیں، ریجڈ بھی ہوتی ہیں لیکن فلیکسیبل، اور وہ اس باریک سوراخ کے اندر دیکھ کے ہم انفیکشن دیکھ لیتے ہیں. بعد میں ناک کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، ناک پہ سوجن ہے، جیسے عام لوگ گوشت بڑا ہوا کہتے ہیں، اس کے بہت سے میڈیکل ٹرمینالوجی. ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ سے ڈسکشن لے، کالر کا سوال لے لیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے، کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ جی میں عظما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عظما فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا کافی سال سے نا میرے ناک بند ہے، نزلہ ہوا تھا، پھر میں پریگننٹ تھی، میں نے علاج ہی نہیں کرایا، میں نے کہا صحیح ہو جائے گا، مگر میری جو ہے نا صحیح نہیں ہوا، میری ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر شکیل سے پوچھتے ہیں. اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ نزلہ بہت ہوتا ہے اور ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے. اچھا، ایک اس پہ بہت مسکنسیپشن ہے، عام لوگوں کے لیے بتا دوں. ناک کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے جو کہ ناک کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے، اس کو ناک کی ہڈی یا سیپٹم کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، ان کو کوئی سمٹمس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس پہ کوئی علاج کی ضرورت نہیں. جن لوگوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی، اگر ناک بند ہے، مسلسل بند ہے، تو اس کا آپریشن ہوتا ہے. زیادہ تر مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم جب یہ آتا ہے جب ان کو دوسری سائڈ پہ پرابلم ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ کافی ایسے سے ان کی عادت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے سانس لے رہے ہیں. جب کوئی انفیکشن ہوتا ہے، وائرل یا بیکٹیریل یا سائنس پہ کرونک انفیکشن ہونے لگتا ہے، تو پھر ان کو دوسری طرف سے ہوتا ہے. تو اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت عرصے سے ایک تو معائنہ کروائیں، اینڈوسکوپی کرائیں، پھر اگر اس پہ کچھ ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کو انفیکشن ہے، تو شروع میں ہم 3 سے 4 ہفتے کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جسے ہم کرونک سائنس، جیسے یہ کہہ رہی کافی ایسے ہو سکتا ہے آپ کو کرونک سائنس پرابلم ہو. ایک دفعہ ڈائگنوسس ہو جائے کلینکلی تو فوراً کوئی ایکس رے یا CT اسکین نہیں کراتے، پہلے 3 سے 4 ہفتے آپ کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، ناک کا اسپرے دیتے ہیں، کورٹیسون سے لوگ گھبراتے ہیں، یہ اسپرے بہت سیف ہوتے ہیں. پھر 3 سے 4 ہفتے کے بعد پھر ہم CT اسکین کراتے ہیں. پہلے تو دکھا لیں کسی کو، پہلے اسی کو میں کنٹینیو کروں گا. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ، کالر ایک لائن پہ ہے، وہ سوال لے لوں، اس کے بعد پھر آپ سے پوچھیں گے. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ آپ کا نام بھی بتائیے. عبداللہ خان بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی فرمائیے حضور، کیا سوال ہے؟ میری بچی ہے 3 ماہ کی، اس کا ناک بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بھی اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے رات کو سوتے ہوئے نا. ٹھیک ہے،
چلیں ڈاکٹر شکیل سے مشورہ کرتے ہیں اس پہ. اچھا 3 مہینے کی بچی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ناک کون سی بند ہوتی ہے, ایک طرف بند ہوتی ہے, دو بند ہوتی ہے. بعض بچوں میں پیدائشی 3 مہینے کی بچی میں ناک کا راستہ پیچھے, جو جس طرح آگے 2 نتنے ہوتے ہیں اس طرح پیچھے ہوتے ہیں, بعض بچوں میں بند ہوتا ہے. اور اگر 3 مہینے سے پہلے پرابلم نہیں تو ہو سکتا ہے اس کو ایک سائڈ کا پیچھے کا راستہ پیدائشی بند ہو. یہ بہت ریئر ہوتا ہے لیکن معائنہ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں یا تو اس کے ناک پہ کنجیشن ہو جاتا ہے. تو اس میں 3 مہینے کے بچے میں عموماً پہلے تو دکھا دیں ڈاکٹر کو. اگر کوئی ایسی بات نہیں تو اس کا جو علاج ہوتا ہے نارمل سلائن کے ڈراپ سے اسپرے سے کرتے ہیں اور زیادہ دوائیں نہیں دیتے ہیں اور آرام سے صحیح ہو جاتا ہے میجورٹی میں. لیکن ایک دفعہ معائنہ ہو جائے تو تشخیص ہو جائے کہ اصل پرابلم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سائنس کے اوپر آپ نے تھوڑی بات کی, اب میں تھوڑے ذرا زیادہ تشویشناک جو میں ایک بات کرتا چلو. سائنس کے حوالے سے ایک بہت مت ہے کہ بہت سے ڈاکٹر سائنس ایکس رے کراتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس پہ خامخواہ کی ریڈیشن لگتی ہے, پیشنٹ کے پیسے خرچ ہوتا ہے, کوئی ڈائگنوسس میں ہیلپ نہیں ہوتی. کسی کو اگر کرونک سائنس کا پرابلم ہے, کلینکل ڈائگنوسس ہوتا ہے, 3-4 ہفتے ٹریٹمنٹ کے بعد ہم سی ٹی اسکین کراتے ہیں. سی ٹی اسکین لوگ عام سمجھتے ہیں بڑے خطرے کی بات ہے, صرف ٹیومر یا کینسر میں کراتے ہیں, نہیں, انفیکشن میں بھی کراتے ہیں. تو پلین ایکس رے سائنس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. سی ٹی اسکین سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاج کرنے کے بعد اگر آپ کے سائنسز میں امپروومنٹ ہو گئی ہے تو صحیح ہے, اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر آج کل اینڈوسکوپ یا جسے آپ کہتے ہیں کیمرے سے بغیر باہر کوئی کٹ لگائے اندر سے آپ سائنسز کی کافی ہم لوگ لیاقت میں 10-12 سال سے کر رہے ہیں اور اس میں ایک دن کے لیے مریض داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میسج آپ کا کلیئر ہے کہ جو روٹین کے سائنس کے ایکس رے ہیں یہ زیادہ مفید نہیں ہوتے, تشخیص میں کوئی مدد نہیں دیتے. تو یا تو سی ٹی ہوگا اگر کرونک انفیکشن ہو گیا, یا پھر اینڈوسکوپی کرتے ہیں. ایک کالر اور لائن پہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں عظیم بات کر رہا ہوں فرام محمد خان سے. جی عظیم صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک کان میں میری پرابلم ہو گئی تھی اچانک, تو میں پھر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا کراچی آ کے, بہت مشہور ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو وائرل ہے. یہ وائرل کوئی مقصد ہے مسئلہ؟ نہ پرابلم کیا تھی, شکایت کیا تھی آپ کے کان میں؟ ایک کان سے مطلب سننا بند ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ڈاکٹر شکیل سے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اوکے, جو ان کو سنائی کم ہوئی ہے, اب 2 طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک دم سے سنائی کم ہو گئی ایک کان سے, یا آہستہ آہستہ کم ہوئی ہے. اب سنائی کم ہونے کے بہت سے فیکٹرز ہیں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کسی ڈاکٹر نے کہا وائرل ہے, تو موسٹ لائکلی جو ناک کی وہ کان کی سماعت کم ہوتی ہے 2 وجہ سے ہوتی ہے. یا تو نس کمزور ہو گئی ہے, یا آوازیں نہیں جا رہی, جو کان کا راستہ ہے وہ کنڈکشن نہیں ہو رہی. تو کسی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو وائرل کہا تو موسٹ لائکلی آپ کی نس کمزور ہو گئی ہے. اگر کسی کی ایک طرف کی نس کمزور ہو جائے اور کوئی آبویس وجہ نہیں ہو, جیسے کہ کوئی چوٹ لگی ہو یا کوئی لاؤڈ نوائز سے ٹراما ہوا, جیسے کہیں بم بلاسٹ ہوا, اگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہو, ایک دم سے ایک طرف کی نس کمزور ہو گئی ہے, میجورٹی آف دی کیسز میں وائرل ہوتے ہیں. ظاہر آڈیوگرام سنائی کا ٹیسٹ کراتے ہیں, اس سے پتہ چل جا. تو اگر آپ کو یونیلیٹرل سینسی نیورل ڈیفنس یا نس کمزور ہو گئی ہے, تو اس کے لیے اگر کوئی آبویس وجہ نہیں ہے تو ایک MRI کرانا مینڈیٹری ہوتا ہے. 1 سے 2% مریضوں میں ڈرا نہیں رہا ہوں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. موسٹ لائکلی آپ کو وائرل ہی ہوگا, 98-99% میں وائرل ہوتا ہے. لیکن 1% میں چھوٹا سا کوئی ٹیومر ہوتا ہے جو نس کو دبا رہا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی ہم بات کریں جو کہ 98% میں ہوتا ہے, کہ بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نس کی کمزوری ہے تو ان کو آڈیوگرام اور MRI کرانا ہے. آڈیوگرام کرائیں, اگر ایک طرف نس کمزور ہو تو MRI ضرور کرا لیں تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے, ڈاکٹر کے. ایک اور کالر لائن پہ ڈاکٹر صاحب, ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اپنا نام بتائیے, فون کہاں سے کر رہے ہیں؟ رضوان احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی رضوان صاحب, سوال آپ کا؟ سر میں کافی عرصے سے میری ناک میں پرابلم ہے, مجھے خراٹوں کی بہت پرابلم ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا آپ کا ویٹ زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ پرابلم ہے. ناک بھی بند رہتی ہے, نیند میں بھی بہت ڈسٹربینس ہے, نیند مجھے صحیح طرح نہیں آتی, پاس ہونے والا پریشان ہوتا ہے, اتنے خراٹ ہوتے ہیں مجھے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے کوشچن کیا. یہ کافی لوگ اب ہمارے پاس آ رہے ہیں اسنورنگ سے. اسنورنگ عموماً جو خراٹے لینا کامن کاز یہی ہوتا ہے کہ لوگوں, ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کا وزن زیادہ ہے. کچھ لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, ان کو خراٹے ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کا وزن زیادہ نہیں ہوتا ہے, ان کو بھی خراٹے ہوتی ہیں. کچھ ناک کے پیچھے یا تالو میں کوئی ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ تالو کے پیچھے جو کوا لٹک رہا ہوتا ہے جس کو یوولا کہتے ہیں وہ سوج گیا ہوتا ہے, یا بعض لوگوں کے ٹونسل بہت بڑے ہوتے ہیں, یا مسل کی ٹون ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, تو کولیپس
اندر آنے لگتے ہیں تو وہ آپ کی سانس میں مشکل ہوتی ہے. خراٹوں سے زیادہ جو آپ نے کہا کہ آپ کو سانس میں مشکل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سلیپ ایپنیا سنڈروم. سلیپ ایپنیا اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں. عموماً ہم لوگ چیسٹ فزیشین کے پاس بھیجتے ہیں, وہ رات بھر آپ کا سلیپ لیب جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ لیاقت نے بھی شروع کیا ہے تو یہ اویلیبل ہے. اگر آپ کو سلیپ ایپنیا ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ایک چیز کہتے ہیں اس کو, وہ ناک میں لگا دیتے ہیں سوتے ہوئے, خاص آلہ ہوتا ہے, خاص آلہ ہوتا ہے, اور اس سے آپ کی سانس بہتر ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کی سانس سلیپ ایپنیا ہے تو اس کا اثر لانگ ٹرم میں ہارٹ پہ پڑ سکتا ہے. اگر صرف اسنورنگ ہے, علاج عموماً اگر آپ کا ویٹ زیادہ تو سب سے پہلے ویٹ ریڈیوس کریں. کچھ سرجریز ہوتا ہے ان میں سرجری کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر لائن پہ ہیں. ہلو ہلو ہلو, ڈراپ ہو گئی. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر شکیل, کافی سارے مطلب سوالات کے تھرو کافی سارے ٹاپکس آپ کے کور ہو گئے. ایک چیز جس پہ میں خاص طور پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا کچھ تفصیل سے آپ ہمیں بتائیے. یہ جو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے, یہ جو منہ کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں اور ان کا یہ جو چھالیہ اور گٹکے اور پان سپاری سے تعلق ہے, یہ جو ایک بڑی تشویشناک چیز پیدا ہوتی جا رہی ہے, اس پہ کچھ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ بہت الارمنگ ہو گئی ہے پاکستان, خصوصاً کراچی, سندھ اور بلوچستان میں. منہ کی چھالیاں لوگ بچپنے سے کھا رہے ہیں, گٹکا, پان اور سپاری, یہ اس پہ مختلف, اٹ از ناٹ اونلی یہ چھالیاں نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو وہ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ہم لوگ منہ کا, مجھے لیاقت جوائن کے 25 سال ہو گئے, شروع میں ہم گلے کا کینسر دیکھتے تھے جو کہ اسموکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. پچھلے 15 سال سے ہم گلے کا کینسر کم دیکھ رہے ہیں. منہ کا کینسر آن این ایوریج ہم ہر او پی ڈی میں, ایک ہفتے میں اگر ہماری 5 او پی ڈی ہے یا 6 او پی ڈی ہے تو آن این ایوریج میں 2-3 دیکھتا ہوں. ہر ہفتے 2-3 دیکھتے ہیں, یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. یہ ایسا ہے جیسے کہ حالانکہ یہ ٹیومر ہے, ٹیومر کو اینڈیمک نہیں کہنا چاہیے, لیکن جیسے انفیکشن وبا کی طرح ہے. اور میں ہر مریض سے کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں, خدا کے واسطے چھالیا, گٹکا. ڈاکٹر صاحب اس پہ میں آپ سے تفصیل سے پوچھوں گا, لیکن ایک کالر لائن پہ ان کا سوال لے لیں. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ جی میں شمائلہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی شمائلہ, آپ کا سوال. جی میں سر شکیل سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ایک ریلیٹو ہیں دور کے, ان کا بھی اورل ڈائگنوز ہوا ہے کینسر. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے کو مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ENT سے آپریٹ کروائیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میگزیلوفیشیل سے آپریٹ کرائیں. تو ہم اس بات میں کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہمیں کس طرف مطلب جانا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس پہ پوری تفصیل سے بات کریں گے, لیکن مختصراً اگر اس سوال کا جواب دے دیں تاکہ پھر موضوع پہ واپس جا سکیں. مختصراً یہ کہ پہلے تو ظاہر ہے آپ کو اگر کسی نے ڈاکٹر نے دیکھا ہے, آپ کا جو بھی اسٹیج آپریشن کرنا ہے, اس میں ENT والے بھی کرتے ہیں, میگزیلوفیشیل بھی کرتے ہیں. جس ڈاکٹر سے آپ مطمئن ہوں آپ اس سے کرائیے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ دونوں شعبے کرتے ہیں. اس میں کچھ لوگ میگزیلوفیشیل کا انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ اورل کینسر کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر ENT والے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا میگزیلوفیشیل سرجن اچھا ہے تو آپ کو جس سے مطمئن آپ اس سے کرائیے. اور مختصراً میں اگر اس میں اضافہ کر دوں کہ اگر بڑی سرجری ہوتی ہے پھر ریکنسٹرکشن جو ہوتا ہے تو اس میں پلاسٹک سرجن بھی پھر شامل ہوتے ہیں, تو ملٹی ٹیم ایفرٹ ہے. یہ جو منہ کے کینسر بدقسمتی سے لوگ دیر سے آتے ہیں ہمارے پاس, اور ایڈوانس اسٹیج میں ہوتے ہیں جو کہ کھال کو انوالو کر لیتے ہیں, بون کو انوالو کر لیتے ہیں. تو اس میں صرف کینسر کو نکالنا ہی نہیں ہوتا بلکہ جو ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے ریکنسٹرکشن ہوتا ہے. ہمارے پلاسٹک سرجن موجود ہیں بہت اچھے, وہ ریکنسٹرکشن کرتے ہیں. تو بہت بڑی سرجری ہوتی ہے. تو یہ ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر سلمان کہہ رہے ہیں. اس میں آپ نہ صرف آپ سرجن انوالو ہوتا ہے بلکہ آپریشن سے پہلے ایک بورڈ بیٹھتا ہے ہماری ٹیومر پہ. آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک کالر اور لائن پہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں کراچی سے بول رہا ہوں, ناظر حسن. جی ناظر صاحب, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرے ڈاکٹر صاحب میں ناظر حسن کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے, سوال فرمائیے. میرے 2 بیٹوں کا مسئلہ ہے اور دونوں کو سائنس کی پرابلم ہے. ایک کی عمر 50 سال ہے, ایک کی عمر 40 سال کی ہے, اور ایک ہماری بیٹی بھی ہے لیکن اس نے خود سوال کر لیا. اچھا, تو میں ڈاکٹر شکیل سے مشورہ لیتا ہوں اس پہ. آپ بتا چکے ہیں مختصراً, اگر اس کو خلاصے کے طور پہ, اس لیے کی بات تو ہو چکی ہے. مختصراً یہ کہ بات ہو سائنس پرابلم ہے. پہلے تو دیکھتے ہیں واقعی سائنس ہے یا اونلی الرجی کا پرابلم ہے. تو اس کو آپ کسی اچھے کان ناک کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, وہ معائنہ کریں گے, جیسے ابھی بات ہوئی انڈوسکوپی کریں گے, اور اگر ضرورت ہو تو CT اسکین کریں گے.
اورل کینسر پہ، یہ جو گٹکے چھال یا پان سپاری والا جو منہ کا کینسر ہے، تو اس کے بتائیں کہ مطلب کیا مختلف اس کے مراحل ہوتے ہیں اور عام طور پہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کے علاج اور تشخیص پہ آتے ہیں؟ اس پہ کامن علامت تو یہ ہوتی ہے کہ منہ میں چھالا ہو گیا یا زخم ہو گیا یا کوئی لمپ یا رسولی محسوس ہو. اگر کسی کے بھی منہ میں چھالا ہے یا لمپ ہے اور وہ 3-4 ہفتے میں ختم نہیں ہو رہا ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروائیں. ایک علامت ہوتی ہے بعض لوگوں کو درد ہو رہا ہوتا ہے دانت میں یا دانت ڈھیلا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دانت کا درد ہے اور ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. جب ڈینٹسٹ دانت نکالتے ہیں تو ان کو اس کے پیچھے زخم نظر آتا ہے جو کہ کینسر ہو سکتا ہے. تو کسی کے بھی منہ میں اگر زخم ہے اور چھالا ہے جو کہ 3-4 ہفتے میں ہیل نہیں ہو رہا اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس دکھائیں. اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ ایسا ظاہر چھالے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں لیکن اگر تھوڑا سا بھی شبہ ہو تو اس کو بائپسی کرتے ہیں. بائپسی کے بارے میں بہت ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی آتا ہوں کہ بائپسی کے کیا خطرات ہیں اور فوائد ہیں، لیکن ایک کالر اور ہیں لائن پہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، آپ اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ میں شکیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حضور شکیل صاحب، سوال آپ کا؟ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا جھگڑا ہوا تھا، ناک کی ہڈی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی تھی تو میں نے بہت جگہ چیک کروایا، دوائیاں لی، پتہ نہیں کیا کچھ کرا لیکن آرام نہیں آ رہا. ابھی میں نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے اتنی ہیوی ڈوز دے دی کہ میرا ایک طرف کا مطلب ناک اور دماغ پورا سن ہو گیا. تو 2 دن تک مجھے بہت برے حالات رہے میرے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر شکیل سے مشورہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تکلیف ہے اگر آپ کی ناک بند ہے مسلسل یا موسٹ آف دا ٹائم اور اگر واقعی آپ کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے. اگر اس کے یہ نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کو کوئی سائنس پرابلم ہو رہا ہے جیسے گرین جیلو ڈسچارج ہو رہا ہے اور دونوں ناکیں بند ہو رہی ہیں اور اینٹی بایوٹک سے صحیح نہیں ہو رہا اور نیزل اسپرے سے صحیح نہیں ہو رہا تو پھر ایک معائنہ کروائیے ناک کا اور ایک CT اسکین سائنسز کا کروائیے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کی ہسٹری لے گا، اچھی طرح معائنہ کرے گا، پھر بتائے گا صرف ناک کی ہڈی کا پرابلم ہے یا اس کے ساتھ کوئی سائنس کا بھی پرابلم ہے. بیک ٹو گٹکا تو بات آپ نے کہا کہ اگر مطلب زخم ہے جو 3-4 ہفتے میں بہتر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو پھر دکھانا چاہیے اور اگر بائپسی کی ضرورت پڑے تو بائپسی پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بائپسی کے بارے میں ایک بہت لوگوں میں شبہ ہوتا ہے، عام لوگوں میں، ایون پڑھے لکھے لوگوں میں، کہ اس سے آپ کی بیماری پھیل جائے گی. اور ہم ہمیشہ مریضوں کو بتاتے ہیں کہ بائپسی سے بیماری نہیں پھیلتی. دیکھیں منہ میں زخم آلریڈی کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی لیئر نہیں ہے تو وہ تو کھلا ہوا ہے، ڈھکن نہیں ہے، اس کے اوپر کور نہیں ہے تو اس کو بائپسی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. بائپسی ضرور کروائیں، اس سے بیماری پھیلتی نہیں ہے. اگر آپ عموماً مریض بائپسی سے ڈرتے ہیں اور بہت لیٹ. پیغام یہ ہے کہ بائپسی تشخیص کے لیے لازم ہے بالکل اور نقصان دہ نہیں ہوتی، اس سے مرض نہیں پھیلتا. ایک کالر لائن پہ ڈاکٹر صاحب ان کا سوال پوچھتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ نام بتائیے. کراچی سے بات کر رہا ہوں، صلاح الدین نام ہے میرا. سر جی حضور، سوال آپ کا کیا ہے؟ سر 1-2 گھونٹ پانی اگر پی لوں نا ٹھنڈا کبھی غلطی سے بھی تو ناک بند ہو جاتی ہے. اچھا. اور دوسرا میری بہن ہے اور میری بیٹی ہے، یہ اسلام آباد میں ہے. ان کو سر اس موسم میں الرجی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج ہے سر؟ بالکل علاج ہے اور ڈاکٹر شکیل آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے. پہلا جو آپ کا تھا کہ پانی پیتے ناک بند ہو جاتی ہے، وہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اگر ناک بند ہو رہی تو اس کا ظاہر معائنہ کیا جائے کہ ناک کیوں بند ہو رہی ہے. بعض لوگوں کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو پالپس ہو جاتے ہیں، وہ انگور کے گچھوں کی طرح دانے ہوتے ہیں جو سائنسز سے آتے ہیں، تو وہ معائنہ ہوگا اور پھر اس کے حساب سے علاج ہوگا. اچھا، الرجی ایک بہت کامن ورڈ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. الرجی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو آپ کو کامن چیزوں سے ہو گئی جیسے ہاؤس ڈسٹ سے ہے، فنگس سے ہے، کچھ اینیملز ہوتے ہیں جیسے کیٹ سے ہو گئی، ڈاگ ان کی اسکن سے ہو گئی یا پرندوں سے ہو گئی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کے ایسی جگہ لے رہے ہیں کہ آپ وہاں مٹی بہت ہے، آپ یا کیمیکل سے ایکسپوجر ہے آپ کا، یا اسموکنگ بہت ہے، تو اس کا پھر علاج پہلے تو دیکھا جاتا ہے کہ الرجی ہے یا نہیں. اگر الرجی واقعی ہے تو اس کا زیادہ تر علاج تو الرجی کی گولیاں یا اسپرے ہوتے ہیں. اسپرے ہم لانگ ٹرم دے سکتے ہیں، کورٹیسون کے اسپرے ہوتے ہیں. لوگوں کو بڑا ڈر لگتا ہے کورٹیسون، لیکن میں آپ سب کو بتا دوں کہ کورٹیسون کے اسپرے آپ لانگ ٹرم یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو الرجی ہے یا کرونک سائنس پرابلم ہے، اس سے آپ کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. الرجی کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر آپ کو ایک چیز سے الرجی آ جاتی ہے تو اس کے لیے ایمونائزیشن تھراپی کچھ خاص قسم انجیکشن لگائے جاتے ہیں. لیکن عموماً یہ وقتی ہوتا ہے. جو بیسٹ چیز ہے کہ آپ پریونٹ کریں، کہ آپ کا جو پالوشن ہے اس کو بہتر کریں، آپ کی فضا کی آلودگی آپ کے آس پاس جتنی حد تک ممکن ہو
جیسے گھر میں اگر آپ ہیں تو گھر میں صفائی سب لوگ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن کوشش کریں کہ ایکسٹرا ویجیلنٹ اور بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹے سے بریک کا وقفہ ہو گیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں ڈاکٹر شکیل کے ساتھ حاضر ہوں گے. میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بریک کے بعد. آج کے ہمارے مہمان پروفیسر شکیل عاقل ہیں اور جو موضوع ہے وہ ناک، کان اور حلق کے امراض و مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی یہ جو منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں گٹکے اور پان اور سپاری کی وجہ سے اور کیسے یہ کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. بائپسی کی بات ہو گئی، تشخیص کی بات ہو گئی. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج سے پہلے سب سے پہلے چھالیاں کھانا بند کر دیں. سب لوگ پلیز، سب لوگ چھالیاں، صرف چھالیاں نہیں، گٹکا، سپاری، پان، یہ جو سپاری آتی ہے مختلف فلیورز کی آتی ہے، کلرز ہوتے ہیں. اچھا، اب مینجمنٹ یہ ہے کہ تشخیص ہوتی ہے، ڈائگنوسس ہوتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کون سا اسٹیج ہے. 4 اسٹیج ہوتے ہیں عموماً. دیکھیں جتنا ایڈوانس ہوگا اتنا ٹریٹمنٹ مشکل ہوگا اور علاج مشکل ہوگا، پیشنٹ کو تکلیف زیادہ ہوگی، خرچہ بھی زیادہ ہوگا اور صحیح ہونے کے چانسز بھی نسبتاً کم ہوں گے وقت کے ساتھ. جو پہلے اور دوسرے اسٹیج میں مثال کے طور پر اگر مریض آتا ہے تو صحیح ہونے کے چانسز آپریشن کے بعد 70 to 80% ہے، مے بی 90%. ڈاکٹر صاحب ایک کالر لائن پہ، ان سے سوال بھی ذرا لے لیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آپ رنگ کر رہی ہیں؟ اپنا نام بھی ذرا بتائیے. ڈاکٹر صاحب میں مسز رو بات کر رہی ہوں گلستان جوہر سے. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے 16 سال کا نا، تو اس کا مسئلہ یہ کہ اس کو بے تحاشا چھینکیں بہت آتی ہے. میں نے بہت علاج کروایا اس کو، اور اس کا نزلہ جو ہے نا وہ پانی کی طرح بہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اس کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور اس کو مطلب وہ دوا وغیرہ کچھ لیتا ہے نا تو وہ وقتی طور پہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اس کو مستقل ہے یہ تقریباً 7 سال کا تھا وہ، جب سے اب تک اس کا صحیح نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے، پروفیسر شکیل عاقل سے پوچھتے ہیں. موسٹ لائکلی آپ کے بیٹے کو الرجی ہے جو آپ علامتیں بتا دی. دیکھیں اس کا علاج پرماننٹ علاج، کوئی کیور نہیں ہے، یہ کبھی صحیح نہیں ہوگا، آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن اس کا علاج ہے کہ دوائیں لینی پڑیں گی اور اسپرے لمبے عرصے لینے پڑیں گے ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد. جس سے دمے کا مریض اور شوگر کا مریض ساری عمر دوائیں لیتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسپیشلسٹ کے پاس آئے ہیں، دوا دیں گے 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اس کو الرجی ہے کچھ ایسے وہ صحیح رہے گا، پھر اس کو اٹیک ہوگا تو پھر آپ کو اسپرے، خاص طور پر اسپرے لانگ ٹرم جو میں نے کورٹیسون اسپرے کہا تھا وہ استعمال کرنے پڑیں گے. دوسری بات آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر کارپیٹس ہیں تو وہ ہٹاتے ہیں. گھر میں اگر کوئی پیٹس یا کوئی پرندے یا بلی پالی ہوئی بچے اکثر پالتے ہیں وہ ہٹا دیں. انوائرمنٹ کیسی مٹی اگر ہے آری آپ ایسی جگہ رہتی ہے تو کھڑکیاں بند کر کے رکھیں. یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد علاج ان کا لمبا چلتا ہے. عموماً الرجی کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی ہے. ہاں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بچہ پریشان ہوتا ہے، کام پہ جانا یا اسکول پہ جانا وہ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج لمبا چلے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. ایج کے ساتھ اکثر بچوں کی الرجی ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ مطلب کوئی قدرتی طور پہ بیماری ختم نہیں ہوگی لیکن علاج سے کنٹرول ہو جائے گی اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اورل کینسر پہ بات کر رہے تھے، آپ نے بتایا کہ 4 سٹیجز ہوتے ہیں اور جتنا کرونک ہو جائے اتنی مطلب امکان بہتری کا کم ہوتا ہے. تو کیا واٹ از دا ٹریٹمنٹ؟ دیکھیے ٹریٹمنٹ، پہلا ٹریٹمنٹ یہ ہے آپریشن. ٹھیک ہے. پہلے اسٹیج میں، دوسرے اسٹیج میں عموماً آپریشن کرتے ہیں. اس کے بعد شعاعوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر گردن میں بھی غدود آ گئے ہوں تو پھر شعاعوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایون پہلے اسٹیج میں یا دوسرے اسٹیج میں. اور جس طرح اگر ایڈوانس اسٹیج ہوتا تو پہلے آپریشن ہوتا. جو بات ہوئی تھی کہ جہاں بھی زخم ہے یا چھالا ہے اس کو نکالا جاتا ہے، اس کے آس پاس کے حصوں کو نکالا جاتا ہے. ہم لیاقت میں اسی وقت لیبورٹری میں بھیج دیتے ہیں کہ ہم نے مکمل نکال دیا. جو آنکھوں کو نظر آ رہا ہے وہ نکالا، جو آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا اس کی مارجنس ہم لیتے ہیں کہ ہاں فروزن سیکشن کہتے ہیں. فروزن سیکشن کہتے ہیں کہ کم سے کم 5 ملیمیٹر مارجن کلیئر ہونی چاہیے. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی سٹیجز کے اندر، سٹیج 1 2 کے اندر سیدھا سادہ آپریشن کافی ہوتا ہے بغیر شعاؤں کے، اور اگر ایڈوانس سٹیجز میں ہے تو آپریشن کے ساتھ شعائیں یا کیموتھراپی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایڈوانس اسٹیج 3 آنورڈ تو آپریشن ہوگا، ریکنسٹرکشن ہوگی اور اس کے بعد شعائیں اور کبھی کبھی کیموتھراپی بھی دی. اس پہ اور آپ سے بات کرتا ہوں لیکن ایک کالر لائن پہ ان کا سوال لے لوں پہلے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ رضوان احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حضور، سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میری ناک کی ہڈی لیفٹ سائڈ سے بلاک ہوئی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. تو میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا اس کا, تو وہ بول رہے تھے اس کا آپریشن ہے, تو ایسا کوئی ٹریٹمنٹ میڈیکیشن یا اسپرے کے تھرو کچھ نہیں ہوتا پاسبل؟ آئی تھنک پروفیسر شکیل عاقل اس پہ بات کر چکے ہیں اس پروگرام پہ, لیکن دوبارہ مختصر اگر آپ کی ناک مسلسل لیفٹ سائڈ کی بند رہتی ہے اور آپ کی ہڈی واقعی ٹیڑھی ہے تو اس کا علاج آپریشن سے ہوگا, دوائی سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بیک ٹو اورل کینسر, جو آپ نے ایک مختصراً بتایا کہ آپریشن سے اس کا علاج ہوتا ہے. اچھا, یہ اس پہ بھی بات ہوگی تھی کہ یہ آپریشن کون کرے گا, ENT والا میگزیلوفیشل, اور اگر زیادہ بڑا آپریشن ہے, سپوز کریں کہ اگر یہ کینسر جو ہے یہ پھیل گیا ہے اور منہ کے اطراف سے نکل کے اس کے غدود بھی بن گئے, گردن میں یا اور جگہ بھی پھیل گیا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, اگر گردن میں غدود ہیں تو وہ تو آپریشن ہو جائے گا, لیکن اگر خدا نہ خاصا منہ سے پھیل کے بہت ایسی جگہ چلا گیا جہاں ہم نکال نہیں سکتے. دیکھیں, کینسر کا سرجری کا پرنسپل یہ کہ ہمیں ٹیومر پورا نکالنا ہے, اس کی 0.5 سینٹی مارجن. بعض دفعہ جو منہ کا حصہ ہے وہ سر کے قریب ہوتا ہے, اگر سر کی ہڈی کے قریب پہنچ گیا, کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں اگر وہاں تک پہنچ گیا تو پھر ان آپریبل ہو جاتا ہے, پھر ہم آپریشن نہیں کرتے, اس کو اسٹیج 4B کہتے ہیں. اور پھر اس میں ظاہر ہے مشکل صورتحال ہے مریض کے لیے, کیور نہیں ہوتی, شعاؤں سے اور کیمو تھراپی سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم آپریشن نہیں کر سکتے. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں, پہلے کالر سے بھی بات کر لیں. ہلو, السلام علیکم. وان صاحب جناب, کہاں سے فون کر رہے ہیں اور نام آپ کا؟ سر میں شاہپور سے بات کر رہا ہوں, محمد غفور مغل. جی جی مغل صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے گلے میں بلغم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر سوکھ جاتی ہے, نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے. ٹھیک ہے. گلا پک جاتا ہے, خراب رہتا ہے. اچھا مغل صاحب, یہ بہت کامن شکایت ہوتی ہے مریضوں کے, حلق میں بلغم گرتا ہے یا پوسٹ سے ڈریپ یا ریشہ گرتا ہے. میں پھر کہوں گا معائنہ کروا لیں, اگر ناک پہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے سگنیفیکینٹ, یا سائنس کی کوئی پرابلم نہیں, تو زیادہ تر لوگوں کو پولوشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے مختلف اسپرے اور اینٹی ہسٹامین گولیاں دی جاتی ہیں جو کہ بلغم کو کنٹرول کرتی ہیں. اور پھر وہ ماحولیات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اسموکنگ کرتے ہیں وہ بند کر دیں, اگر آس پاس جو فضا میں پولوشن ہے اس کو جتنا اپنی طرف سے کم کر سکتے کریں, لیکن ایک چیک اپ ضرور کروا لیں اور اینڈوسکوپی کروا لیں. اورل کینسر کی بات, تو ڈاکٹر شکیل جو میں سمجھا آپ سے, جو آپ نے ناظرین کو بتایا کہ اگر ابتدائی مراحل میں ہے تو اس کا سرجری علاج ہے, اگر تھوڑا اور پھیل گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سرجری کے بعد ریڈیشن, ریڈیو تھراپی یا کیمو تھراپی بھی کرنی پڑے. لیکن جو آپ نے ایک بنیادی اصول بتایا کہ کینسر کے 2 قسم کے آپریشن ہو سکتے ہیں, کیوریٹو یا پیلیٹیو, تو مطلب کوشش اور صحیح آپریشن یہ ہوتا ہے کہ پورا کینسر نکال لیا جائے اور جو اس کی حدود ہوتی ہیں اس سے ½ سینٹی میٹر مزید بھی نکال لیا جائے, اور اس کو چیک کرنے کے لیے کہ پورا نکلا ہے کہ نہیں, آپ فروزن سیکشن, جب پیشنٹ بے ہوش ہوتا ہے آپریشن سے جو آپ نکال کے اسپیسیمن ہے وہ لیبارٹری بھیجتے ہیں, اسی وقت لیبارٹری میں جو ماہرین ہوتے ہیں وہ چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا نکل گیا. تو یہ تو پھر صرف کسی بڑے اسپتال میں یا بڑے سینٹر میں ہی پھر کرانی چاہیے سرجری. آئی تھنک فروزن سیکشن جتنا امپورٹنٹ آپریشن ہے اتنا ہی امپورٹنٹ فروزن سیکشن ہے. آپ یقین کریں, بعض دفعہ ہم 1 سینٹی میٹر نکالتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو 1 سینٹی میٹر بالکل کلیئر ہے, ہم بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. پھر جب رپورٹ کا ہم 10 ویٹ کرتے ہیں 10-15 منٹ میں رپورٹ 10-15 منٹ میں آ جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی آپ کی جو 1 سینٹی میٹر مارجن ہے وہ بھی متاثر ہے, تو ہمیں اور لینا پڑتا ہے. تو کہیں بھی آپ لوگ آپریشن کروائیں وہاں پلیز انشور کر لیں کہ وہاں پہ فروزن سیکشن کی فیسلٹی ہے. فروزن سیکشن کے بغیر کینسر کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے, فروزن سیکشن بہت ضروری ہے. اور آپریشن سے پہلے جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ جو ایک ٹیم میٹنگ ہونی چاہیے, اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن ایک کالر اور لائن پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیے کہاں سے رنگ کر رہی ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ سر میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی میں ثنا, فرمائیے سوال آپ کا. مجھے یہ بولنا ہے کہ میرے حلق میں کبھی کبھی ایک دانہ نکلتا ہے چھالے کی طرح, اور وہ ایک ہی دن میں خود ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, موسٹ لائکلی آپ کو ایفٹس السر ہے, یہ اکثر ینگ لوگوں میں ہوتا ہے اور عموماً آئرن کی ڈیفیشنسی سے یا وٹامن کی ڈیفیشنسی سے ہو جاتا ہے. یہ خود ہی صحیح ہو رہا ہے تو اس پہ الارمنگ بات کوئی نہیں ہے. آپ کو اپنی غذا اچھی کرنی پڑے گی, فریش فروٹس اور سیلیڈس اور ویجیٹیبل زیادہ لیں اور بی کمپلیکس لیں, اور اگر صحیح نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے ایک اچھے ڈاکٹر کو آپ دکھا دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر شکیل, فروزن سیکشن کتنا اہم ہے کینسر کے علاج میں, اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر فروزن سیکشن کی فیسلٹی نہیں ہے تو کینسر کا صحیح آپریشن نہیں ہو سکتا, تو ایسی جگہ ہی کرائیں جہاں فروزن سیکشن موجود ہو. یہ مریض کو خود چیک کرنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ فروزن سیکشن ہے کہ نہیں ہے, نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کینسر جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ نکالا ہے, لیکن جو مائکروسکوپکلی پھیل چکا ہے وہ رہ جائے گا. تو یہ دوسری کہہ رہے تھے آپ کہ کینسر کے آپریشن سے پہلے میٹنگ ہونی چاہیے, ٹیومر بورڈ جسے کہتے ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. ٹیومر بورڈ کہتے ہیں, اس پہ ایک گروپ آف ڈاکٹر ہوتا ہے, اس پہ صرف سرجن ہوتا ہے, ENT سرجن ہوتا ہے, پلاسٹک سرجن ہوتا ہے,
جو ریڈیولوجسٹ ہے جو سی ٹی اسکین پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں, آنکولوجسٹ جو کہ شوؤں سے علاج کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بایوپسی کر لی ہے, پیتھولوجسٹ بتاتا ہے یہ آپریشن ہم سے پہلے بھی کرتے ہیں اور آپریشن کے بعد بھی کرتے ہیں. تو دنیا بھر میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو بھی فیصلہ ہو کہ اس مریض کا آپریشن کرنا ہے, کس قسم کا کرنا ہے, کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں, کس طرح ریکنسٹرکشن ہوتی ہے, تو ایک آدمی کے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے کہ ایک گروپ آف ڈاکٹرز فیصلہ کریں, وہ بہتر ہوتا ہے مریض کے لیے. تو جدید جو کینسر کا علاج ہے, اور خاص طور پہ جب آپریشن سے علاج کرنا ہوتا ہے, تو جس کو ہم کہتے ہیں ٹیومر بورڈ یا ملٹی ڈسپلنری ٹیم میٹنگ MDT, یہ ہونی چاہیے, اور جتنے ماہرین ہیں اس شعبے سے وابستہ وہ سارے ایک جگہ جمع ہو کے اتفاق کریں اور ان کے مشاورت سے پھر علاج ہو. تو انفرادی طور پہ کسی ڈاکٹر کو کینسر کا علاج آج کل کے زمانے میں نہیں کرنا چاہیے, ایک اجتماعی میٹنگ کے بعد ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری پیغام ہے جو آپ نے دیا. عموماً ہم لوگ ہمارے یہاں ہر پیر کو لیاقت نیشنل میں صبح ہوتی ہے, مختلف ڈسپلن کی, ہم لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ سب لوگ, اور یہ سارے اچھے اسپتالوں میں یہ روایت ہونی چاہیے. ہر بڑے اسپتال میں ہوتا ہے, پاکستان میں بہت سے اسپتالوں میں ہیں, جتنے بڑے اسپتال ہیں سب میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. ایک کالر لائن پہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ثنا, آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے 7-8 سال سے جو ہے وہ سائنس پرابلم ہے. اوکے. اور اتنا زیادہ سائنس ہوتا ہے کہ میرا جو ہے وہ گلے میں گرتا رہتا ہے نزلہ, ہر وقت سینہ بھر جاتا ہے. اور ڈاکٹر سے میں ENT سے دوا لیتی ہوں, لیکن 2 مہینے سے ہی رہتی ہوں یا 1 مہینہ, اس کے بعد پھر میرا وہی حال ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے لیے سائنس پرابلم وتھ پوسٹ نیزل ڈرپ. ہو سکتا ہے آپ کو سائنس پرابلم ہو ہی نہ, ہو سکتا ہے صرف آپ کو جو حلق میں بلغم ہو, آپ کے ناک سینسیٹیو ہے پولوشن کی وجہ سے یا الرجی کی وجہ سے, اور ہو سکتا ہے سائنس, جیسے میں نے کہا اکثر لوگ کہتے ہیں سائنس پرابلم ہو, معائنہ کرتے ہیں, CT اسکین کراتے, سائنس نارمل ہوتا ہے. تو پھر وہی پیغام دوں گا کہ ڈاکٹر کو دکھائیں, وہ انڈوسکوپی کریں گے, آپ کے سمٹم سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو سائنس پرابلم ہے یا آپ کو الرجی کا پرابلم یا پولوشن. تو ڈاکٹر آپ سے مختلف سوالات کریں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی ٹیوب ڈال کے ناک میں آپ کو معائنہ کر لیں. اگر ضرورت سمجھیں گے, ان کو شبہ ہوگا کہ سائنس پرابلم ہے جس پہ کہ یلو یا گرین کلر کا بلغم آ رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, تو وہ CT اسکین کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس پہ بھی ہم نے بات کر لی, سائنس پہ کافی تفصیل سے, اور یہ جو گٹکے وغیرہ سے کینسر ہوتا ہے اس پہ بھی بات کر لی. اور بڑا پیغام یہ ہے کہ خدا کے واسطے یہ گٹکا, چھالیا, پان, سپاری, ان سے پرہیز کیجیے. ایک موضوع اور ہے جس پہ میں مختصراً آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ایک کالر چونکہ لائن پہ ہیں تو ان سے پہلے بات کر لیں. ہلو ہلو, جی بولیے. ہلو, جی بولیے, آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ ہلو, جی بولیے ذرا, آپ کہاں سے فون کر رہی ہیں, نام کیا ہے آپ کا؟ جی میں نور بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے مس نور, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں, سوال یہ ہے کہ مجھے 5-6 سال سے مطلب کہ نگلنے میں یا کچھ کھانا کھانے میں تکلیف ہوتی ہے گلے میں اندر. ہاں, ایون چھوٹی سی ٹیبلٹ یا کیپسول کھاتی ہوں وہ بھی اندر نہیں جاتی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر شکیل سے پوچھنے میں آنے والا تھا اس پہ کہ ڈسفیجیا یعنی کہ کھانا کھانے میں یا نگلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے بہت کامن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہاں گلے میں کچھ چیز پھنستی ہے, کھانا پھنستا ہے, یا گولی پھنستی ہے, یا کوئی گولا سا محسوس ہوتا ہے. میجورٹی میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, عموماً تیزابیت اوپر آتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, ریفلکس آتا ہے. لیکن اگر کسی کو سمٹم ہے, 1-2 مہینے ہو گئے, تو ضرور اس کی انڈوسکوپی, جس طرح ناک کی ہوتی ہے اس طرح گلے کی بھی انڈوسکوپی ضرور کرا لیں, تاکہ ہم پکا معلوم کر لیں کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اکثر لوگوں کو ریفلکس ہوتا ہے اور دوائیں دیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن معائنے کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, اور بہت سارے موضوع ہیں یہ ناک, گلے, کان کے مسائل میں, ٹھیک ہے, لیکن ان پہ سب پہ تو گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج جو آپ سے ہمیں 2-3 بڑے پیغام ملے, اس لیے کہ چونکہ ہم پروگرام کے اختتام پہ پہنچنے والے ہیں, تو ایک تو یہ ہمیں پیغام ملا کہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل ہوتے ہیں اور اگر یہ عام طور پہ دواؤں سے یا اسپرے وغیرہ سے صحیح نہیں ہوتے تو کسی اچھے ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے. آپ نے بڑے شدید الفاظ میں تنبیہ کی لوگوں کو کہ گٹکا اور پان اور چھالیا اور سپاری سے گریز کریں, اور ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ بائپسی کوئی خطرے کی چیز نہیں ہے. اگر بیماری کے زخم کے علاج کے لیے بائپسی تشخیص کے لیے ضروری ہو تو کرا لینا چاہیے. اگر یہ آپریشن کرانا ہے تو بڑے اسپتال میں کرائیں, اچھے اسپتال میں جہاں پہ ٹرینڈ سرجنز موجود ہوں, جہاں پہ فروزن سیکشن کی فیسلٹی موجود ہو. تو ڈاکٹر صاحب سوال تو اتنے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ اور آپ کو ہمیں دعوت دینی پڑے گی. بقایا جو سوالات ہیں اور لوگوں کے ذہن میں جو شکوک ہیں, شبہات ہیں, تو ان سے آپ پہ بات چیت کریں. آج پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے
آپ کی آگاہی میں کچھ اضافہ ہوگا. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.